ایک اور عمل ہے، وہ آپ اگر کر لیں، یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جس نے قربانی نہیں کرنی اور اس کو کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے۔ یہ سب کے لیے ہے۔ ایک بوٹی لے لیں یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے لیں۔ ایک بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ بوٹی سے لے کر گوشت کے ٹکڑے تک یہ عمل ہو سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں اور اس کے بہت نتائج ہیں، لیکن شرط یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، یہ صرف قربانی کے گوشت کے لیے عمل ہے۔ گوشت جس پہ اول آخر 3 دفعہ درود پاک اور 313 بار یا شہید۔ پہلا فائدہ یہ لکھا ہے کہ جو بندہ یہ عمل کر کے بے زبان جانوروں کو یہ ڈالے گا، بس لفظ اتنا ہے، بے زبانوں کو ڈالے گا، تو اللہ پاک جل شانہ اسے بے زبانوں کی دعاؤں میں حصہ عطا فرمائے گا۔ بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں، بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میرے پاس تو بڑے واقعات ہیں، بڑے مشاہد۔ جو یہ عمل کرے گا اللہ اس کے نور بازو سلامت رکھے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، اور یہ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے۔ سال کے بعد یہ بابرکت عمل آنے والا ہے، اور اس برکت والے عمل کی تاثیر کمال ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ سنیے۔ جو شخص اس عمل کو کسی عضو کی نیت کر کے کرے گا، اس کا وہ عضو ٹھیک ہو جائے گا۔ مثلا گردوں کا مریض ہے تو گردوں کے بدلے اللہ اس گوشت کو، وہ گردوں والا گوشت ٹھیک ہو جائے گا۔ جگر کا مریض ہے، کسی بھی تکلیف جسم میں کوئی تکلیف ہے، اور انوکھا فائدہ بتاؤ جو مجھے ملا، ملنے سے مراد جو مجھے سننے میں ملا، پڑھنے میں ملا، اس کا انوکھا فائدہ وہ یہ ہے کہ جو بندہ جتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے پہ یہ عمل کرے گا، اللہ پاک اتنا بڑے سونے کا ٹکڑا اسے عطا کرے گا، اتنا بڑا۔ اور دوسری ایک اور بزرگ ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے یہ بیان کیا، دوسرے نے بیان کیا، فرمایا کہ اتنا بڑا اللہ اس کو رزق اتنا وسیع عطا فرمائے گا۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ضروری نہیں سونے کا ڈلا، سونے کا ٹکڑا، سونے کا پیس ملے، اللہ پاک اتنا زیادہ اس کو وسیع رزق عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ پاک اس کو عطا فرمائیں گے، اتنا بڑا رزق اللہ اس کو عطا فرمائے۔ اگلا فائدہ سنیں، اور بہت زبردست فائدہ ہے۔ جو شخص اس کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، نسلوں کے نصیب اور مقدر کر کے نیت، نسلوں کے نصیب اور مقدر کی نیت کر کے کرے گا، اللہ اس کی نسلوں میں فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی، اللہ اس کے نسلوں کو فقر، فاقہ، غربت اور تنگ دستی سے بچائیں گے۔